بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. ناظرین، آج پاکستان معاشی طور پر اور سیاسی طور پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کنگال ہو چکا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کا، پاکستانی عوام کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، مگر کوئی مداوع کرنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان بنتے وقت کے حالات ہوتے ہیں، جیسے 1947 سے پہلے اس وقت کے ہندوستان کی عوام جو ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھی کہ جس کے اوپر غلبہ تھا پہلے انگریزوں کا اور پھر ایک ہندوازم کا غلبہ تھا. اس سے نجات کے لیے عوام بلبلا رہی تھی. نوکریوں سے محروم، کاروبار سے محروم، مال دولت سے محروم، اسکولوں سے بچے محروم، اور کسی قسم کی کوئی سہولت یا کوئی اس قسم کا معاملہ اس وقت مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. آج لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اوپر پاکستان کے لوگ نہیں بلکہ کسی اور ملک کے لوگ حکمران بنے بیٹھے ہیں، جن کو عوام کی تکلیف کا، دکھ کا ذرا برابر احساس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آج کے پاکستان کے لیے قائد اعظم جیسی ولولہ انگیز شخصیت یا ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے، یا پھر نواز شریف، آصف زرداری، چودھری شجاعت اور فضل الرحمان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں، فرق دیکھیں کہ ان لوگوں نے نواز شریف اینڈ کمپنی یعنی شریف برادران، شریف رجیم نے 40 سال اس ملک پر حکومت کی، اور اس ملک میں سوائے انہوں نے اپنے کاروبار اور اپنے خاندان کو بڑھانے کے علاوہ پاکستان کی صنعتوں کو، پاکستان کی ملوں کو، پاکستان کے اداروں کو تباہ و برباد کر دیا. ان کے اپنے کاروبار تو خوب ترقی کر گئے، خوب عروج پا گئے، مگر ان کی حکومت کے اندر پاکستان کے ادارے، ریلوے لے لیں، پی آئی اے لے لیں، اسٹیل مل لے لیں، یا کوئی بھی ایسا ادارہ، وابڈا لے لیں، جو ان کے اختیار میں تھا، جو ان کے انڈر تھا، آپ اس کا حال دیکھ لیں. اور جو ان کی اپنی اسٹیل ملیں ہیں، جو ان کی اپنی شوگر ملیں ہیں، جو ان کے اپنے کاروبار ہیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسی ترقی کی. اور پھر کمال تو یہ ہے کہ نہ ان کو پرواہ، نہ ان کے پیچھے نعرے لگانے والوں کو پرواہ. مگر جب ذوالفقار علی بھٹو نے آواز اٹھائی، جب قائد اعظم نے آواز اٹھائی، تو قائد اعظم کے مخالفین اتنی بڑی تعداد میں ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے. ساری جماعتیں پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم کے خلاف ہو گئیں، سارے لیڈر قائد اعظم کے خلاف ہو گئے. جبکہ پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم جدوجہد کرتے رہے، جو مخالفین تھے وہ مذاق اڑاتے رہے، مگر کبھی اس کو کافر اعظم کہتے رہے، کبھی اس کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتے رہے، مگر قائد اعظم نے ان باتوں کی پرواہیں کی اور ایک ہی دھن میں وہ پاکستان بنانے کی منزل کی طرف رواں دوا رہے. گو کہ اس وقت قائد اعظم کے پاس بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں وہ کہا کرتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. قائد اعظم جو ایک انتہائی ڈسپلنڈ انسان تھے، انتہائی با کردار انسان تھے، انتہائی جرت مند انسان تھے، بڑے ویژن والے لیڈر تھے، انہوں نے پاکستان بنا کر دم لیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کو، جو پاکستان کے اندر جو لیڈر تھے، جو فوجی ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. پھر کرتے کرتے ایک سیاسی لیڈرشپ ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں سامنے آئی، اور بھٹو نے پاکستان کا ویژن تبدیل کر دیا. گو کہ 100 مخالفت بھٹو کے ساتھ ہوگی، مگر بھٹو نے عوام کے اندر سیاسی شعور پیدا کیا اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا، پاکستانیت کو اجاگر کیا بھٹو نے. مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھٹو کے خلاف بھی ساری اسٹیبلشمنٹ، امریکہ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کے مولوی اور یہ جتنی بھی جماعتیں تھیں، یہ ساری بھٹو کے خلاف اکٹھی ہو گئی، اور آخر بھٹو کو پھانسی تک پہنچا کر دم لیا. اور پھر اس کے بعد بے نظیر کو بھی شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد آصف زرداری آ گئے، اور پھر اس کے بعد فضل الرحمان جیسے لوگ آ گئے، اور پھر اس کے بعد چودھری شجاعت جیسے لوگ آ گئے، اور جو حال انہوں نے ملک کا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کی بھی ہم کو اشد ضرورت ہے کہ جو نیک نیت ہوں، جو پاکستان سے مخلص ہوں، جو پاکستان کی عوام سے مخلص ہوں، جو اپنے اداروں سے بھی مخلص ہوں، نہ کہ اپنی ذات کے حوالے سے وہ مخلص ہوں. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سابقہ سپہ سالار گزرے ہیں، جیسے جنرل کیانی ہو گئے، ضیاء الحق ہو گئے، مشرف ہو گئے، اور پھر اسی طرح
اور بے شمار، مگر ان کے وقت میں جو پاکستان کے حالات ہوئے یا انہوں نے کیا کیا اور آج وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ کس حال میں ہیں. پھر انہی کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے ایوب خان، اصغر خان اور نوح خان جیسے سپہ سالار جب پاکستان کو ملے تو پاکستان بلندیوں کے اوپر گیا، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا. اور پھر اسی طرح اگر آپ صحافت کی دنیا کے اندر جائیں تو آپ کے سامنے عمران ریاض ہیں، آپ کے سامنے عرش شریف ہیں، چودھری غلام حسین ہیں، ایاز میر ہیں، معید پیرزادہ ہیں، صابر شاکر ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو حامد میر ملیں گے، سلیم صافی ملیں گے، غریدہ فاروقی ملے گی، ثنا بچا، مبشر لقمان اور پھر نجم سیٹھی. تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ نظریے کی جنگ ہے، کیا یہ سوچ کی جنگ ہے، کیا یہ ملک سے وفا کی جنگ ہے، کیا یہ اس ملک کی عوام سے محبت کی جنگ ہے، یا مفادات کی جنگ ہے، اپنے مطلب کی جنگ ہے، اپنی غرض کی جنگ ہے؟ اور موجودہ امپورٹڈ حکومت جو چند ماہ کے لیے آئی ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے ملک کی حالت کیا کر دی ہے. اور یہ پھر عوام کو مطالبہ کرتے ہیں، عوام سے اپیلیں کرتے ہیں کہ عوام 9 بجے دکانیں بند کر دیں، بجلی کی بچت کریں، عوام چائے پینا کم کر دیں. مگر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت اپنے طور پر کیا کر رہی ہے؟ آپ عوام سے اپیلیں تو ضرور کر رہے ہیں، مگر آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کون سے حکومت کے ادارے، کون سے سرکاری محکموں کے اندر آپ نے کوئی ایسا کام کیا، آپ نے کوئی ایسے بیان دیے کہ ٹی وی کے اوپر آ کے آپ بتائیں کہ ایز اے حکومت ہم نے اپنی حکومت کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے سرکاری محکموں کے اندر ہم نے بجلی کی بچت اس طرح کی، ہم نے اے سی کا استعمال کم کیا، ہم نے کھانے پینے کے اخراجات کم کیے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. الٹا جب آپ ترکی کے دورے پر گئے تو ایک بگوڑا جو آپ کا بیٹا ہے شہباز شریف صاحب، سلمان شہباز، آپ اس کو ساتھ لے کر گئے اور آپ نے ملک میں سولر کی آوازیں بلند کرنی شروع کر دی، کیونکہ آپ کا بیٹا اب سولر کا کاروبار کرنے جا رہا ہے. آپ کے ٹھیکے اب سولر کے، آپ کے بیٹے کے جو بگوڑا ہے اب اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ پھر وہ سولر کا ٹھیکہ لے کر ترکی سے پاکستان سولر پھر اب آپ کا بگوڑا بیٹا بھجوائے گا. آپ نے ہر ملک میں، آپ نے ہر جگہ جہاں آپ گئے آپ نے کاروبار کو ترجیح کی. آپ نے ایز اے وزیر اعظم دورے ضرور کیے، آپ نے بھی اور نواز شریف نے بھی ایز اے وزیر اعظم دورے ضرور کیے، مگر آپ اپنی پوری کاروباری ٹیم بھی ساتھ لے جاتے رہے، ماضی میں بھی اور آج بھی آپ دوسرے ملکوں میں جب دورے کرنے جاتے ہیں تو اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی آپ معاہدے کر کے آتے ہیں جو عوام سے خفیہ رکھے جاتے ہیں، مگر جاننے والے جانتے ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں. شہباز شریف آئے روز رونا روتے رہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا، اور یہ ڈالتے ہیں عمران خان کے اوپر، مگر جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کوئلہ نہیں خریدا، انہوں نے NLG نہیں خریدی جو بجلی بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. تو عوام اتنے بے وقوف نہیں ہیں. سوشل میڈیا اب بہت تیز کام کر رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ آپ وہ پیسے بچا کر کہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں. آج بھی شہباز شریف نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی سطح پر کم ہو گئی ہیں، اور پھر انہوں نے غربت کا رونا رویا، مہنگائی کا رونا رویا، لوڈ شیڈنگ کا رونا رویا. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ عوام کی ترجمانی اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کے لیڈر ہیں؟ آپ اس وقت حکومت میں ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے اب تک؟ جو 3-4 مہینے آپ کو ہو گئے، آپ نے کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے؟ آپ تو جو سچ بولتے ہیں، جو صحافی ہیں ان کا گلا دباتے ہیں، ان کی آواز کو بند کرتے ہیں، سیاسی لیڈروں پر مقدمات بناتے ہیں، سیاسی لیڈروں کو آپ گرفتار کرواتے ہیں. آپ عوام سے بہت دور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت اس قسم کی حکومت کبھی نہیں کرتی اگر اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ اپنے مقدمات ختم کرانے کے، وہ صرف اور صرف آپ اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ نے حکومت لینے کا رسک صرف اس لیے لیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے حکومت چل نہیں رہی. اگر آپ صحیح عوامی لیڈر ہوتے آپ کبھی حکومت نہ قبول کرتے، اب بھی آپ استعفیٰ دے کے چلے جاتے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے مقدمات، زرداری کے مقدمات ختم کروانے کے لیے حکومت لی ہے. آپ عوام کا غیظ و غضب صرف اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جانے سے پہلے اپنے مقدمات ختم کر لیں. آنے والے الیکشن میں آپ جیتیں نہ جیتیں آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ نے ایک پلان کیا ہوا ہے کہ آپ دھاندلی سے جیتیں گے، مگر آپ اپنے مقدمات کو ختم کرانے کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو صحافیوں کو اور سیاسی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو میں اس سلسلے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کل ایک کال آئی ہے، وہ نمبر میرے پاس محفوظ ہے. مجھے کل ایک کال آئی ہے، 2-3 دفعہ وہ کال آئی پھر کٹ جاتی تھی.
پھر جب میں نے وہ اٹینڈ کی تو پھر کوئی صاحب ادھر سے بول رہے تھے، نمبر باہر کا تھا، شاید سعودیہ کا نمبر تھا. تو میں نے وہ پھر انہوں نے مجھ سے بات کی، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو، آپ بہت تیز جا رہے ہو اور فلاں فلاں اس قسم کی باتیں کی. تو میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو، آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بول رہے ہو؟ تو وہ آگے سے نا ہنسنا شروع ہو گئے اور پیچھے ان کے ایک دو بندے بیٹھے تھے، ان کی بھی آوازیں آ رہی تھیں اور کہتے بس ہم نے آپ کو سمجھانا تھا، ہم نے آپ کو سمجھا دیا. بہرحال فون بند ہو گیا، میں نے فون خود بند کیا. اس کے بعد میں نے اپنے ایک دوست ہیں میرے دبئی کے اندر، میں نے ان کو فون کیا. شروع میں یہ سمجھا کہ دبئی سے یہ کال آئی ہے. تو جب میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بھی چیک کرتا ہوں. پھر ان کا فون آ گیا میرے دوست کا دبئی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے 3-4 ہم دوست یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب نے اس نمبر پر ٹرائی کیا، وہ نہیں ملتا. پھر ہم نے اپنے طور پہ اس کی تحقیق کی ہے، یہ ڈیوائس سے نمبر آیا ہوا ہے. اور آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. یہ ڈیوائس کا نمبر ہے اور یہ کسی نے آپ کو صرف ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے یہ نمبر کیا. یہ نمبر شو نہیں ہو رہا، نہ یہ نمبر لگ رہا ہے، نہ یہ نمبر شو ہو رہا ہے. بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، وہ نمبر میرے پاس سیف پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو سیو کیا ہوا ہے. تو میں تو ایک بہت چھوٹا سا ادنا سا کارکن ہوں، پاکستانی ہوں. پاکستان کی محبت میرے دل کے اندر ہے، پاکستان کی محبت میرے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا. میں اس ملک میں ہونے والے ظلم اور اس ملک میں ہونے والی اس مہنگائی اور اس ملک میں ہونے والی غریب کے اوپر یہ زیادتیاں اور پھر اس چلتی ہوئی عمران خان کی حکومت کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، میں اس کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے میری جان چلی جائے، چاہے مجھے گرفتار کر لیں، چاہے مجھ پہ مقدمے بنا لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ جیلیں کاٹی ہیں، میں جیلوں میں کتنی دفعہ رہا ہوں، میں گیا ہوں، میں آیا ہوں. جو کسی نے کرنا ہے وہ کر لے، ہم اپنی حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے. اور میں وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی تو ایک لمٹ ہوتی ہے، ان کی تو ایک عمر کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس عمر میں پھر وہ استعفیٰ دے کے، ریزائن کر کے یا ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں. مگر ہم نے تو ساری عمر جب تک ہمارا سانس چلتا ہے ہم نے یہی کچھ کرتے رہنا ہے. ہم نے اس ملک کے گیت گاتے رہنا ہے اور اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم نے دعاؤں کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنی ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی رہنا ہے اور پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگاتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اب تک اتنا ہی. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.